کربلا میں جتنی دیر تک حسین نے تلوار اٹھائی مشیت کی خاطر، یہاں تک کہ ایک موقع آیا جسے کہتے ہیں کہ جیسے آقا حسین کے کانوں میں ایک صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اسی سورہ فجر کی آخری آیت ہے، اسی سورہ فجر کی، سورہ حسین ابن علی۔ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف۔ حسین دنیا میں بہت جہاد کر لیا، اب آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ حسین اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ تلوار جو خدا کی خاطر چل رہی تھی اب وہ تلوار نیام میں چلی گئی، گویا کہ معشوق حقیقی کی آواز سنی اور سر سجدے میں جھک گیا۔ خدا ناشناسوں نے جو یہ منظر دیکھا، یہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو حسین جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، تلوار چلا رہے تھے، یہ حسین سجدہ کر رہے ہیں، حسین سر نہڑائے ہوئے ہیں، بھاگی ہوئی فوج پلٹ آئی۔ منظر میدان کا بدل گیا۔ تیزی سے کچھ جملے عرض کروں گا، بس تحقیق کیجئے گا، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، تذکرے پڑھیے، روایتیں پڑھیے، خوب تحقیق کیجئے، بلا تحقیق کلام نہ کیجئے، تحقیق کیجئے۔ میں خلاصہ و فشرد عرض کر رہا ہوں، آقا حسین صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک خدا کی خاطر شمشیر چلاتے رہے۔ حسین تنہا نہیں، بلکہ آقا حسین کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سی فوج تھی، مگر کیا قیامت کی فوج تھی۔ ان میں سے ہر فرد اپنی جگہ ایک لشکر تھا، چاہے وہ اصحاب میں سے ہوں اور چاہے اہل بیت میں سے۔ اور اہل بیت میں سے کون تھا؟ جتنے تھے وہ خانوادہ ابو طالب سے تھا کوئی، اور کوئی خانوادہ رسالت سے، اور یہ دونوں خانوادے وہ ہیں کہ ملک کہ جسے کہنا چاہیے کہ مرج البحرین یلتقیان، یہ دونوں سلسلے جوڑے ہوئے ہیں، خانوادہ ابو طالب، خانوادہ رسالت، دونوں کے لہو جوڑے ہوئے ہیں، دونوں کے لہو ایک دوسرے میں ممزوج ہیں، مختلف۔ اصحاب ہوں یا بنو ہاشم، اصحاب ہوں یا اولاد عقیل و جعفر، اصحاب ہوں یا اولاد حسن و حسین، ایک کے بعد ایک میدان میں گئے، اور گئے، حبیب گئے، زہیر گئے۔ اور کربلا کی تاریخ غور سے پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا کہ تقریباً تمام اقوام و ملل کے افراد شریک ہیں کسی نہ کسی رتبے میں۔ رنگ و نسل کا ہر فرق مٹ گیا کربلا، جتنے حق شناس و حق طلب تھے سب زیر پرچم حسین آ گئے، بے پناہ جہاد کیا سب نے، اکبر نے جہاد کیا، شبیہ ہے پیغمبر اکبر، اور سورج سے سینے پر نیزہ کھا کے اس دنیا سے قاسم نے جہاد کیا، اور چاند سے سینے پر، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح پسلیاں، اتنے زخم کھائے اپنے سینے پر۔ امام حسین کو کہنا پڑا میرے لال میں تم سے شرمندہ ہوں، تم نے مدد کے لیے پکارا اور میں مدد کے لیے پہنچ نہ سکا۔ اور یہ محضر جہاد و شہادت وہ ہے کہ جہاں اکبر اور قاسم اور عون محمد سے لے کر اصغر وہاں وہ شیرخوار حسین تھا، وہ بھی ایک مجاہد تھا، اور کربلا میں
اکبر اصغر سے کمتر نہ تھے اور اصغر اکبر سے کمتر نہ تھے۔ سب قربانیاں پیش کرنے کے بعد آخری قربانی سرکار سید الشہداء، آخری قربانی سرکار سید الشہداء کی تھی۔ مجھ میں اب طاقت نہیں ہے کہ تمام مناظر اور تمام مراحل گزارش کروں، بس یہ کہ آقا نے جیسے ہی سر نے اڑایا ہے کہ تیر آیا جو آقا کے سینے پہ، کربلا کا دن گزر گیا، آقا حسین زخم کھا کھا کے فرس سے زمین پر تشریف لائے، سورج کو گہن لگا، سر سید الشہداء قلم کیا گیا، نیزے پہ اٹھایا گیا، ادھر زمین کربلا کو زلزلہ آیا، جناب سید سجاد نے پھوپھی سے کہا ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے گا، پردہ اٹھایا، دیکھا لوگ نیزہ پہ لولا کر رہے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کربلا میں شام غریبہ، آقا حسین کی شہادت کے بعد شام غریبہ آئی۔ شام غریبہ کے اپنے حوادث بے پناہ ہیں، تاریخ میں چند حوادث ہیں، مگر اہل کشف، اہل شہود، اہل عشق، اہل بلا جب فرش عذاب پہ بیٹھتے ہیں تو انہیں ایک ایک منظر نظر آتا ہے۔ ارے جب شام چھا گئی تھی تو بی بی زینب کیسے بچوں کو تلاش کر رہے تھے، کربلا کے بن میں جب شام آ گئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں تلاش کر رہی تھی، اور کتنے بچے تھے پیاسے جو گرم ریت کو ہٹا کے اپنا سینہ انہوں نے زمین پہ رکھا، اور ذرا سی ٹھنڈک جو محسوس ہوئی ایسا سوئے کہ غریبان آل محمد کی شام، عاشقان خدا کی قربت کی شام، کیا ہولناک شام تھی، مگر اس ہولناک، وحشتناک، دردناک، المناک رات میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین زین العابدین سید سجاد نے کس طریقے سے دنیا کی وحشتوں کو دور کیا، اپنا سر خاک پر رکھا، پیشانی سجدہ خالق میں رکھی، اور ایک ہی جملہ کہا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب عبودیتا و رقا، تعبدا و رقا۔ یہ سلسلہ جاری تھا، اور اس سجدہ گزار کی حفاظت کرنے والی ایک خاتون تھی جو تلایا پھر رہی تھی، وہ زینب کبریٰ، جو جانشین مرتضیٰ بھی تھی، جانشین زہرا بھی تھی۔ گویا جناب زینب طواف کر رہی ہے اور کعبہ ایمان سجدے میں مشغول ہے، اور یاد الہی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ وہ یاد تھی جس نے قیامت تک کے لیے توحید کو بچا لیا۔ پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما، معبود ہمیں اہل توحید بنا دے، پروردگار ہمارے دلوں میں محبت خدا ڈال دے، پروردگار جہاں جہاں سینوں میں چراغ توحید روشن ہے اسے فروزہ رکھ، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے، معبود ہماری وابستگی ہمیشہ حسین سے رہے، غم حسین سے رہے، عزائے حسین سے رہے، پروردگار ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کو ہمیشہ غم حسین میں اشک باری کا شرف عطا فرمانا، پروردگار ہماری ذریتوں میں، ہماری نسلوں میں قیامت تک ارباب توحید اور اہل بلا کو خلق فرمانا، پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین کا، تجھے واسطہ ہے سید سجاد کا، تجھے واسطہ ہے زینب کبریٰ کا، تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا اور اسیران کربلا کا، اب اپنے عادل کے پرچم کو لہرا دے،
اور امام عادل اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی عدالت و رحمت و رافت کا برکت ہے.